وقفے سے پہلے سینیٹر ولید اقبال صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو عدالت میں آج جو کارروائی ہوئی وہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے، لیکن جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوا پارلیمنٹ سے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ پاس ہوا، اور اس کی بنیادی ذمہ داری مسلم لیگ نون پہ عائد ہوتی ہے. تو اس پہ ملک محمد احمد خان صاحب آپ کو جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں سر، نہیں بالکل. میں ولید صاحب کی اس بات سے میں نے اس لیے آپ سے اجازت مانگی اینڈ کائنڈ آف یو آپ نے موقع دیا. دیکھیں یہ صرف اس بنیاد پر پاس ہوا کہ 184(3) کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جو اس میں اہم نقطہ تھا کہ جو فیکشنلزم کی بات ولید صاحب کر رہے ہیں، جو جسٹس عمر عطا بندیال کی ایس چیف جسٹس کورٹ تھی، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ 5 جج صاحبان ہی جو تھے جن کے پاس مقدمات تھے، اور ان کی فہرست تقریباً 79 مقدمات کی ہے، اور ان سب کا کوئی نہ کوئی سیاسی نوعیت کا وہ مقدمے تھے، جس کی وجہ سے ایک بڑی تشویش کی بات تھی، اور یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بار کاؤنسلز کا ایک بہت پرانا مطالبہ تھا، جن بار کاؤنسلز کے ولید صاحب خود بھی نمائندے رہے ہیں، زبیری صاحب بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں. اس پہ بارہا ریزولوشنز ہوئیں، اور اس پہ یہ خیال تھا کہ کمیٹی ہوگی جو کمیٹی 184(3) اور سو موٹوز پہ جو اس کے ان کی فکسیشنز کرے گی. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ولید صاحب کی بات ویل فاؤنڈیڈ. بالکل ٹھیک. اچھا، آخر میں ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال آپ سے کرنا ہے. یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، سعد رفیق صاحب نے بھی کی، علی محمد خان صاحب نے بھی کی، کہ جی ریاستی ادارے بھی گرینڈ ڈائلاگ میں بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، سپریم کورٹ بھی بیٹھے، پولیٹیشین بھی بیٹھے، تو یہ آئین پاکستان میں تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سویلین سپریمیسی اور ڈیموکریسی میں ان پولیٹیشینز کا کرنا کے پاس ہوتی ہے. ان لوگوں کو آپس میں اپنا طے کرنا ہے، ان لوگوں کو ڈائلاگ آپس میں کرنا چاہیے. باقی تو سب سبسروینٹ ادارے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی ڈائلاگ کا حصہ ہو. پولیٹیکل ڈائلاگ میں سپریم تعلق ہے، اور جن لوگوں نے حلف لیا کہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں، ان کا کیا تعلق ہوگا اس ڈائلاگ میں؟ وہ فیسیلیٹیٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو آپس میں طے کرنا ہے. لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں، ایشو جو چل رہا ہے کہ کیا جو بات چل رہی ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے، کیا مقننہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز بنا سکتی ہے؟ نہیں، کمپٹنس کی بات ہے. صرف یہ اس کیس کا ہے کہ وہ بنا سکتی ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا، اب آخر میں مجھے ایک اور بھی بات کرنی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا. انہوں نے آج سپریم کورٹ کے باہر ایک بات کی ہے، ذرا سنیں. سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں اس انسانی مسئلے کا نوٹس لے، اور فوری طور پہ ان لوگوں کو انصاف دیا جائے جو کہ سالوں سے انصاف سے محروم ہے، نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے. یہ بھی التجا کی ہے کہ اس کمیشن آف انکوائری کو بند کیا جائے، اور ان سے فائنل رپورٹ لی جائے کہ آخر آپ 12 سال سے کیا انصاف دے رہے ہیں. جب کمیشن آف انکوائری نے شروع کی تھی سماعت، 135 کیس تھے، اور آج ان کے پاس 10,000 سے زیادہ کیس ہو گئے ہیں. سارے کے سارے کیس زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ان لوگوں کا تو کام یہ تھا کہ اس ایشو کو بند کروائیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے یہ اتنا گمبھیر ہے اور اتنا تشویشناک ہے کہ جو اس کے لیے کمیشن بنایا گیا، کمیشن آف انکوائری، جس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں، اس کے پاس جو مقدمات ہیں ان کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. یہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب بتا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بند کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے تمام سیاسی دوست اور رہنما اور دانشور جو ریاستی اداروں میں گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بھائی پاکستان کے ہر مسئلے کا حل پاکستان کے آئین پر عمل درآمد میں ہے. ڈائلاگ کرنا ہے تو اس بات پہ کرو کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. آئین پہ عمل درآمد ہوگا، ہر مسئلہ حل ہوگا. لیکن کیونکہ آئین پہ عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر جبری گمشدگیوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. تو اس پہ آخر میں ون لائنر زبیری صاحب، کیا پاکستان کے ہر مسئلے کا حل آئین پر عمل درآمد میں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مسئلے کا حل آئین اور قانون پہ عمل کرنے سے ہے. ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے. یہ جبری گمشدگیاں یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس ملک کے اوپر. جو خاتون فرما رہی تھیں، ان کے میاں بھی کتنے عرصے غالب، میں تو 2005 سے میں ان کو سپریم کورٹ کے باہر جو ایک پیمنٹ میں کتنے سالوں سے دیکھتا ہوں، یہ بیٹھتی ہیں آ کے. اب ان کے کیا نہ زندہ، یہ خاتون نہ زندہ ہوں گی نہ مردہ، ان کو پتہ ہی نہیں. آپ سوچ نہیں سکتے گھر والوں کے. لیکن کچھ جبری گمشدگیاں میں یہ اچھا ہوا کہ وہ واپس کچھ لوگ آ گئے اور ٹی وی اسٹوڈیو میں آئے. ٹی وی اسٹوڈیو میں بھی بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، ملک محمد احمد خان صاحب. اور صاحب، میں چلتے چلتے آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے وہ تمام دوست جو کہتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کرو، گرینڈ ڈائلاگ کرو، گرینڈ ڈائلاگ کرو، ضرور کرو گرینڈ ڈائلاگ. بھائی آئین پر عمل درآمد کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کرو. اگر آپ ریاستی اداروں کو سیاستدانوں کے ساتھ بٹھا کر
اور ان سے کہیں گے گرینڈ ڈائلاگ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملا. جو تھوڑی بہت سپیس آپ کے پاس ہے وہ واپس لے جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.